बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आपको मालूम है कि इस टाइम 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसे स्टार्ट किया था। मैंने पाकिस्तान के बारे में ओवरव्यू दिया था कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया इसे किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। फिर हमने पाकिस्तान के ज़रिए शोबे की अहमियत को पढ़ा और पाकिस्तान के सनती शोबे की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की अहम सनतें, वो कौन सी हैं, चले देख लेते हैं। ज़राअत का तो सबको पता है कि है ही है, पाकिस्तान की माशत के लिए वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन सनतों के भी किरदार से हम इनकार नहीं कर सकते। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल की सनत। ये टेक्सटाइल, ये कपड़ा बनाने की, ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और अहम सनत है। आपकी जो लेबर फोर्स है वो आपका 40% कहाँ पे इंगेज है, टेक्सटाइल में। ठीक है, अगर हम 2018-19 की सर्वे की बात करें तो इसके दौरान आपकी कुल बरामदात में जो टेक्सटाइल का शेयर है वो कितना है, 62% है, जबकि कुल मसनूआत का 46% और ख़ाम पैदावार में 8.5% है। ठीक है, अब आपको पता है जो अमरीकी डॉलर में टेक्सटाइल मसनूआत आप बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप अपनी मसनूआत दूसरे ममालिक को बेचोगे तो आपको ज़र मुबादला ही मिलेगा ना। टेक्सटाइल मसनूआत में आपको पता है कौन कौन सी आ सकती है। सूती कपड़े की सनत है, हौजरी की होगी, इसमें रेडीमेड गारमेंट्स आ जाते हैं जो आप दूसरे ममालिक को भेजते हो। सूती धागा है, तौलिए हैं, दरियाँ हैं, खैमे हैं, सिलिक हो गया, मसनूई रेशा हो गया और ऊनी मसनूआत, ये सब आपकी टेक्सटाइल में ही आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमोबाइल का शोबा ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से चीज़ें आएंगी। इस शोबे में कारें, आपकी जीपें, ट्रकें हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, LCVs वगैरह, ये क्या आती हैं, आपकी ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं वो तैयार करती हैं। ठीक है, अब खाम मुल्की पैदावार में इसका हिस्सा है $3.6 बिलियन है। ठीक है, इस वक्त मुल्क में तकरीबन कितने 39 यूनिट कारें हैं, LCVs बसें हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर वगैरह संभल कराने और नए तैयार कराने में मसरूफ़ है। इतने सारे यानी फैक्ट्रीज लग चुकी हुई हैं। अब इस साल के दौरान कारों, जिपों, रिक्शों, ट्रैक्टर की जो है वो ग्रोथ रेट कितनी है, 19.58%। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अगली सनत कौन सी हमारे पास आ जाती है, खाद बनाने की सनत, क्योंकि हमारी ज़राअत से ही ये रेलिवेंट है ये चीज़, खाद बनाना। अब ज़ाहिर बात है जब आप खादों का बर वक्त इस्तेमाल करें तो आपको पैदावार ज़्यादा मिल सकती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आपका बर वक्त और मुनासिब इस्तेमाल हो तो आप पैदावार को 20% तक बढ़ा सकते हो। पाकिस्तान में हुकूमत ज़ाहिर बात है अरबों रुपये की सब्सिडी इसमें देती है। मुल्क में आपकी यूरिया खाद के 10 कारखाने हैं। ठीक है, मुल्क की ज़रूरियात की तकरीबन DAP 71% खाद आपको फिर भी आपको DAP दूसरे ममालिक से लेना पड़ती है, यानी आपकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा हैं। हालांकि ज़राअत के हवाले से भी हमें बहुत सारा जो खाम माल है वो दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़ता है, जिस वजह से हमें खसारा रह जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं सीमेंट की सनत। सीमेंट ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में इस वक्त सीमेंट के लिए 46.39 मिलियन टन सीमेंट पैदावार के कारखाने बने हुए हैं। फिर भी हमें हमारी ज़रूरियात इस कदर बढ़ रही हैं, उसको तो हम फुलफ़िल करने के बाद हमने अफ़गानिस्तान को, भारत को, श्रीलंका, अफ्रीका ममालिक को सीमेंट क्या करना है, हम बरामद करते हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है अगर अगली बात करें रंगो रोगन और वार्निशेस वगैरह हो गए, इस वक्त पाकिस्तान में 22 बड़े और मुनज़्ज़म ये सारे वार्निशिंग यूनिट हैं। ठीक है, अब इसमें ज़ाहिर बात है कि आपकी जो पेंट में ग्रोथ रेट है वो 19% है और वार्निश में 13% है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं मादनियात और कानकुनी। मादनियात है, सिंध के इलाके जो है थर में कोयले के आपके वाफिर ज़खायर हैं। ठीक है, गोल्ड के ज़खायर भी हैं, चागी, बलोचिस्तान, खामलो। ये पता क्या है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास वसाइल, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को बहुत सारे कुदरती वसाइल से माला माल कर रखा है, लेकिन एक तो हम हड हराम भी हैं बेसिकली, दूसरा ये है कि हमारे पास मशीनरी भी नहीं है हम उन चीज़ों को ढूंढ पाएँ या दरियाफ्त करें। अल्लाह ताला ने ये जो हमें सरज़मीन अता किया ये एक नेमत से कम नहीं है कि आपको चारों मौसम मिलते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें मौसम या तो शदीद सर्दी चल रही होती है पूरा पूरा साल, या शदीद गर्मी चल रही होती है, यानी उनके पास ये पैकेज नहीं होता जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है 4 मौसमों की सूरत में। ठीक है ना,
یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر معدنیات اور کانکنی کی بات کر لیتے ہیں۔ سندھ کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ذخائر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے بہت سارے سالوں سے توجہ نہیں دی گئی۔ اب قومی آمدنی میں صرف 2.76% یہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس قدرتی گیس اور خام تیل کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ اب آگے آ جاتی ہے سرکاری شعبے کی صنعتیں، وہ کون سی ہے؟ سرکاری شعبے میں آ جاتی ہے آپ کی اسٹیل کی صنعت، اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن ہوگی، فرٹیلائز کارپوریشن ہوگی، پنجاب ایگریکلچر کارپوریشن ہوگی، یہ سب اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان کا جو صنعتی شعبہ ہے وہ تقسیم ملک کے وقت بہت ہی کمزور تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف 34 کارخانے اس وقت پاکستان کو ملے تھے، وہ بھی اتنے خستہ حال تھے۔ تو ہمیں پتہ اس وجہ سے ہم شروع سے ہی ہمیں وراثت ہی نہیں ملی صنعتی طور پہ، تو ہم ویسے بھی پسماندہ رہ گئے۔ اب 63 سالہ تاریخ میں ہم نے بہت کوشش کی ابھی بھی، لیکن ہماری ابھی بھی صنعت بہت سے ممالک کے مقابلے میں کیا ہے؟ ویک ہے۔ اب تجارتی شعبے کی بات کرتے ہیں۔ تجارت کے حوالے سے ہم نے بڑا پڑھا ہے کہ یہ لین دین ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دوسرے ممالک سے ہی اپنی ضروریات کے پیش نظر بہت ساری اشیاء درآمد برآمد کرنی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کے دوران آپ کا کتنے % تجارت میں رہا ہے؟ کہ 18.98%، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے پوائنٹس تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک وہ وقت تھا جب پاکستان پٹسن اور چائے کرتا تھا، جبکہ مغربی پاکستان کپاس اور چاول برآمد کرتا تھا، یعنی دونوں ہمارے پاس تھے۔ جب 1971 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب تجارت کا رخ ہے، ظاہری بات ہے وہ ساری سچویشن چینج ہوگی۔ اب آپ کے پاس ظاہری بات ہے جو چیزیں پہلے مشرقی پاکستان بناتا تھا، اب وہ بھی جو ریونیو آتا تھا وہ بھی آپ کے حصے سے کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اب پاکستان کی اہم برآمدات پہ نظر ڈال دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب ہمیں پتہ کہ ہم ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری اشیاء برآمد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کی برآمدات میں کپاس کی مصنوعات ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات ہے، چاول، سنتھیٹک ٹیکسٹائل، آلات جراحی ہیں، کھیلوں کا سامان ہے، قالین، مچھلی، سبزیاں، پھل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب 2018-19 میں پاکستان کی جو کل برآمدات کی مالیت تھی وہ 20 بلین امریکی ڈالر تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی اہم درآمدات میں دیکھ لیں کہ پیٹرولیم ہے، پیٹرول کی مصنوعات ہیں، اشیاء خود و نوش ہیں جیسے خشک دودھ، چائے، گندم وغیرہ ہوگی، مشینری ہوگی، ٹیکسٹائل مشینری، پاور جنریشن، زرعی مشینری، یعنی ہماری جو اگر ہم بات کریں نا برآمدات کی، وہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، جبکہ جو درآمدات ہے ان کی مالیت کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس لیے ہمارا تجارت میں کیا رہتا ہے؟ خسارہ۔ اب سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ مختلف کمپنیوں کے شیئرز جو ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ منظم اور ترقی یافتہ بازار سرمایہ کسی بھی ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اچھی ہوگی تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا ملک بھی ترقی کر رہا ہوگا۔ اب اگر آپ کا یہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اچھے طریقے سے رن کر رہی ہوگی تو آپ کا ملک خوشحال ہوگا، کیونکہ سرمایہ کار کیا ہوتے ہیں؟ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے، وہ سرمایہ کاری کو بڑھاتے ہیں تو روزگار بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کافی حد تک امپرووڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے شعبے کے حوالے سے۔ تعلیم کا کردار آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو بھی ممالک ہے جنہوں نے ترقی کی ہے، تعلیم کی اہمیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم کسی بھی پاکستان تعلیم کی مقدار اور معیار کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے۔ ہماری جو شرح خواندگی 2001 میں تھی وہ 42% تھی، اب 62.3% ہو گئی ہے۔ یعنی شرح خواندگی کا انڈیکیٹر یہی ہے کہ اگر ہم لوگ صرف اپنے سگنیچر بھی خود کر سکتے ہیں تو ہم خواندگی والی کیٹیگری میں جائیں گے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں اس میں ویل ایجوکیٹڈ جو تناسب ہوگا وہ تو اس سے بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ۔ مردوں میں جو ہے خواندگی کا تناسب 72% تھا، جبکہ خواتین میں 51%۔ یہ جو سروے پی ایس ایل ایم کا تھا اسے 10 سال اور زائد عمر کے طلباء و طالبات کا جو تعداد تھی وہ ہے 50.42 ملین۔ پنجاب سب سے آگے آتا ہے اور سب سے آخری نمبر کس کا ہے؟ صوبہ بلوچستان کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وزارت تعلیم ہے اس نے کے مطابق 2017-18 تک ملک میں 267.7 ہزار تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے۔
اب ان میں ٹیچرس کی تعداد ہے 1807.7 ہزار، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 67% ہے پبلک سیکٹر اور 33% ہے نجی شعبے کے تحت کام کرتے ہیں۔ اب حکومت پاکستان ہے وہ ہنرمند اور تکنیکی ماہرین کے لیے کیا کرتی ہے، ووکیشنل سینٹر بناتی ہے تاکہ پاکستان کے ہر علاقے میں تعلیم کو فروغ دیا جا سکے، اور نئی یونیورسٹیز کا چارٹر بھی اپروو ہو گیا ہے۔ پھر ہے صحت کا شعبہ۔ کسی بھی قوم کی ظاہری بات ہے کہ جسمانی صحت ہے وہ اس کی ترقی میں کون سا بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ اپنی ہی اگزامپل لے دیں، اگر آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کی ایفیشنسی جو یا کام کرنے کی صلاحیت کیا ہے، بڑھے گی۔ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی جو ایفیشنسی لیول ہے وہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ کے ملک میں صحت کی اچھی فیسلٹیز سب کو ملتی رہیں تو یہ آپ سب کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں اس وقت کتنی ڈسپینسریاں ہیں، 5671 ڈسپینسریز ہیں، ٹھیک ہے، 1279 ہاسپٹل ہیں، 747 ہیں آپ کے یہ جو میٹرنٹی سینٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہیں وہ ہے 220، یعنی آپ کہہ سکتے ہو 2,20,829 ڈاکٹرز ہیں۔ ڈینٹسٹ ہے 22,595، یعنی آپ کی آبادی کے لحاظ سے پتہ کیا ہے، 963 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے اور 9413 افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے، یعنی اس حد تک یہ تناسب کم ہے کیونکہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پرابلمز ہیں۔ پھر اب بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ہمارا کیا ہے، کمزور ہی ہے، ہمیں وراثت میں ہی ایسا ملا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی خبر رسانی، توانائی اور بینکنگ سیکٹر ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری سہولیات ہمارے لیے ناکافی ہیں۔ کراچی اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا ریلوے اور پی آئی اے کا حال آپ کے سامنے ہے، ان دنوں دونوں ہی خسارے میں ہیں۔ کراچی پورٹ، قاسم پورٹ وغیرہ ہیں، یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹیلی کام کے شعبے نے پھر بھی ترقی کی ہے۔ توانائی کا شعبہ ہے وہ بحرانی کیفیت سے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہے وہ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار ہوتی ہیں۔ اب یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6 جو کہ کلوز ہو چکا ہے۔ اس کے تھوڑے سے ایم سی کیوز اور وہ بیسک دیکھ لیتے ہیں تاکہ میں اس چیپٹر کو آج ہی وائنڈ اپ کر دوں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس میں میرے سمجھانے والی ایسا سچ بات ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے آپ نے فیگرز ہیں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا شعبہ کتنے پرسنٹ کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے۔ یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ایم سی کیوز ہی چل رہے ہیں۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں شارٹ کوسچنس کی۔ اس میں بھی میں آپ کو چلو ایک دفعہ ریڈنگ کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کے حالات کیا تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1971 پہلے ہی حالات ہمارے اس قابل نہیں تھے، پھر رہی سی کسر 1971 کی جنگ نے نکال دی جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے کہ بہت بڑا دھچکا تھا پاکستان کے لیے، اور پھر خاص کر یہ پاکستان ملک بھی ایسا ہے، اب ملک ایسا ہے جو صرف زراعت پہ ہی انحصار کرتا ہے۔ اب جب پارٹیشن ویسے بھی ہوا تھا تو غیر مسلم ہے وہ اپنا سرمایہ اور ہنر وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پاکستان کی معیشت کے اہم شعبے کون سے ہیں؟ زراعت ہے اور صنعت ہے، خدمات ہیں، نقل و حمل، بینکنگ، یعنی سبھی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن سب سے جو بنیادی جو ہے وہ ہے زراعت۔ زرعی شعبہ جو ہے اس میں اس کی پاکستان میں جو اہمیت ہے وہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہو کیونکہ میجرلی آپ کی بہت ساری آبادی کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی اہم فصلیں چاول، کپاس، گنا، گندم وغیرہ ہیں۔ پاکستان کی 4 اہم صنعتیں، ٹیکسٹائل ہوگی، آٹو موبائل، کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہو، یہ لازمی نہیں آپ نے یہی چاروں لکھنی ہے۔ جب آپ یہ کمپلیٹ چیپٹر پڑھیں گے تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کوئی بھی نام یہاں پہ لکھ سکتے ہو۔ پاکستان کے تجارتی شعبے کی اہمیت کیا ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی برآمدات اور درآمدات کیا ہیں۔ اس کی پاکستان کبھی بھی آئسولیٹ ہو کے کوئی بھی کنٹری نہیں رہ سکتا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہر چیز اپنی کنٹریز کے اندر ہی پیدا کر لیں۔ اس کی ریزن آپ کو میں نے کافی ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ ہمارے پاس اکثر چیزیں پیدا کرنے کے وسائل ہی نہیں ہوتے، یا وہ چیزیں اتنی ایکسپینسو پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بہت پیچھے ہے، آپ کی شرح خواندگی اس ٹائم بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحت عامہ، بیماریاں عام ہیں، لوگوں کے پاس سہولیات نہیں ہیں۔ آپ کبھی یہ گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلس میں جائیں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں۔
जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपको इसमें आ जाते हैं आपके नकलो हमल, ट्रांसपोर्टेशन होगी, आपकी ये इंटरनेट वगैरह आ गई, तवानाई आ गई, बैंकों में जो माली इदारों की सहूलियात होगी, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, काफ़ी कमज़ोर हैं। तवानाई का बुरान है जिसकी वजह से आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें भी आए रोज़ कम ज़्यादा हो रही हैं। मौसम गर्मा में पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गंदम, कपास, गन्ना, चावल और मकई आ गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? ये वो मार्केट है जिसमें आप शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हो। सनती शोबा ज़ाहिर बात है जिसमें कारखाने मशीनरी लगाकर आपने लोगों के लिए अशिया पैदा करनी है, ठीक है। बीमार सनती यूनिट क्या होते हैं? यानी ऐसे सनती यूनिट हैं, यानी टेक्सटाइल होगी या दूसरी मसनूआत के ऐसे कारखाने जो खसारे का शिकार होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में फसलों के बदलते मौसम क्या है? मौसम खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, ये आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तालीम के शोबे में जो मसाइल है वो क्या है? आपका यकसा तालीम निज़ाम तालीम यकसा नहीं है, कौमी आमदनी का बहुत कम हिस्सा है जो आप अपनी तालीम को देते हो। आपका इम्तहानी सिस्टम है वही अप टू डेट नहीं है और अमली तकाज़ों से वो हम आहंग ही नहीं है। पाकिस्तान को तरक्की पज़ीर ममालिक मुल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी फ़ीकस आमदनी है वो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा के हवाले से के मुकाबले में बहुत कम है। घरेलू सनतें हैं जिनमें अफराद खान यानी घर पे है या घर के करीब थोड़ी बहुत ही मशीनरी लगा के आपने सनत बना लिया। पाकिस्तान की मशहत के अहम शोबे हैं ज़राअत, सनत, तिजारत होगी और तालीम व सेहत, कोई भी लिख सकते हैं। पाकिस्तान में 4 फसलें कौन सी? गंदम, कपास, गन्ना, चावल और मकई। सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचतें बढ़ानी चाहिए, टैक्सों के ज़रिए भी बढ़ाई जा सकती है। जो सरमायाकारी के मौके उनमें इजाफ़ा किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें, जो आपकी फ़ालतू लेबर फोर्स है उसको भी क्या करें, इस्तेमाल करें। तो ये तो हमारा आज का चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 चैप्टर इस टाइम कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी तेज़ी से जो सिलेबस है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। काइंडली डेली बेसिस पे अपने लेक्चर कंसल्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।